السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ پاکستانیوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اگر تو ان کی حرکات ویسے ہو جائیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم بھی مشروط ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنی منمانیاں کیے جائیں، موجے مارے جائیں اور اس کے بعد سب کام اللہ پہ چھوڑ دیں، ایسا اللہ کا طریق تو نہیں ہے۔ میں ان پاکستانیوں کے لیے اللہ سے رحم کی امید رکھوں جو تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھتے ہیں۔ عموماً حال یہ ہے کہ یہاں سگنل پہ کسی کو نہیں رکنا، حال یہ ہے کہ یہاں ہمیں بات کسی کی ماننی نہیں، اور اگر ہم سرکار کی ہی بات کریں تو جناب والا یہاں تو انا کا بت اتنا اونچا حائل ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پولیس والوں کو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ سگنل پہ کھڑے ہو کر کے کسی کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں تو ناک بھون چڑھاتے ہوئے موصوف کچھ ایسی اداکاری فرماتے ہیں کہ اوہ جیسے ان سے ان کا گردہ مانگ لیا۔ دوسری طرف کچھ اور حقائق بھی ہیں جن پر آج بات کرنا مقصود ہی ہے، لیکن جب میں کسی کی مانوں نہیں، جب میں اللہ کی نہ مانوں تو اللہ میری کیوں سنے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ آج بھی جمعے کا دن تھا، آپ کو پتہ ہے، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ آج بھی مسجد میں مولوی صاحب عادل اور منصف حکمراں مانگ رہے تھے۔ پٹائی کے ڈر سے میں ہنسا تو نہیں، لیکن میں نے ہاتھ اپنے نیچے ہی رکھے کیونکہ مجھے پتا تھا یہ دعا عرش تک جانے والی نہیں ہے۔ جس شہر میں میں بیٹھا ہوں وہاں ایک خبر نے، ایک حکم نامے نے قلوب کو ہلایا ہوا ہے۔ ہر آدمی تو نہیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ سرکار نے محض ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور وہ یہ کہ قوانین کی پابندی اب ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ جناب جرمانوں کا اعلان ہوا اور اس کے بعد سب کی دوڑیں لگ گئیں، اس کے بعد سب اپنے لائسنس بناتے پھر رہے تھے۔ میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ اس شہر میں ہم طالبان کو روتے ہیں، وہ سوسائڈ بامبر جو سرحد پار کر کے ہمیں تباہ برباد کرنے کے لیے آئے گا، اس کو تو ہم چلو کسی طرح سے شاید روک پائیں یا نہ روک پائیں، لیکن وہ آدمی جو کراچی میں داخل ہوتا ہے پتہ نہیں کون سے حصے سے، کون سے راستے سے، یہاں اپنی گاڑی کے نیچے بہت سارے لوگوں کو لے کر کے اور پھر گوشہ گمنامی میں چلے جاتا ہے، آج تک اس کی رجسٹریشن کا کوئی مؤثر نظام اس شہر میں موجود نہیں۔ وزرائے ٹرانسپورٹ آئے اور گوشہ گمنامی میں جاتے رہے، تاہم آج بھی اس طرح کا کوئی معجزہ شاید ظہور پذیر ہونا باقی ہی ہے۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ حکومت نے جب ای چالان سسٹم کا آغاز کیا تو بہت سے لوگوں نے شور و غوغا مچایا، جن میں میڈیا والے بھی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں سوشل میڈیا اب ایک بہت بڑے انفلوئنس کا ذریعہ ہے، انفلوئنسرز کی بھی چاندی ہو گئی، انہوں نے دبا کر کے اور جو حکومت کو اس بات پر صلواتیں سنوائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کراچی میں انفراسٹرکچر نام کی جب چیز نہیں ہے تو آپ یہ جرمانے کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے سامنے ایک عدد خبر بتا رہی ہے ابھی یونیورسٹی روڈ پر چالان نہیں ہو رہے، فی الحال کراچی میں ان سڑکوں پر چالان ہو رہے ہیں جہاں پر روڈ انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہ خبر موصول ہوئی ہے ڈی آئی جی ٹریفک جناب پیر محمد شاہ صاحب کے حوالے سے، تصویر ان کی موجود ہے۔ یہ خبر میں نے پڑھی اور اس کے بعد یوں سمجھیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آ گیا۔ ان سڑکوں پر چالان ہو رہے ہیں جہاں پر انفراسٹرکچر موجود ہے، اس کا مطلب ہے کراچی بھر میں یہ چالان نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کراچی میں انفراسٹرکچر کہاں ہے؟ بقول ایک مشہور و معروف اداکار کہ کراچی میں ٹریفک یہاں رواں دواں رکھنے کے لیے، یہاں اپنی گاڑیاں چلوانے کے لیے آپ کو لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا چالان کرنا چاہیے۔ اس تصویر کو مکمل طور پر دیکھنے کے لیے یہاں ایک اور بات کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ دو باتوں کا۔ یہ چالان جو ہو رہے ہیں یہ کیا بس ہم جیسے کس و ناقص کے لیے ہیں، یا یہ چالان ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اپنے ڈمپرز، اپنی آوارہ جو ٹرکس کے ذریعے لوگوں کو 6 فٹ نیچے زمین میں پہنچا رہے ہیں؟ بس اونرز ایسوسی ایشن بھی بہت سارے دیگر کرداروں کی طرح اس بات پر معترض ہے، درخواست دائر کر دی گئی ہے ای چالان کے خلاف، عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار ہے۔ لیکن
ایک بات آج مجھے کہہ لینے دیجئے, اور یہ حقیقت حال ہے, کوئی فیبریکیشن ہرگز نہیں. جس کا بس چلتا ہے وہ اپنے طور پر حکومت کو چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے. کئی دفعہ خود میری گاڑی سے کوئی ایسی اندھی بائک ٹکراتے ٹکراتے بچی ہے کہ جس پہ پورا خاندان سوار ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں لائٹ نام کی چیز نہیں ہوتی. آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کو بچانا ہے؟ ساتھ میں ایک بات میں اور کہہ کر کے اپنے دل کے چھالے پھوڑنے کا آج تمنائی ہوں, 90% بائکرز اللہ تعالیٰ کے بعد گاڑی والوں کے آسرے پر اپنے آپ کو چھوڑ کر کے اور یہ امید کر لیتے ہیں کہ میں نے فلاں دعا پڑھ لی ہے اور میں بچ جاؤں گا. اسی طرح کے نکات پر کچھ چشم کشا گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس میرے پاس فل یونیفارم میں موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک جناب پیر محمد شاہ صاحب. ان کے شکر گزار ہیں. سر ازہد عنایت, مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت کے باوجود بھی اتنا قیمتی وقت عنایت کیا. حضور والا, آپ ہی سے ریلیٹڈ ایک خبر میں نے پڑھی, پہلے تو اس خبر کی تردید یا تصدیق اگر آپ کریں تو پھر ہم اور دیگر معاملات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, یہ جو ٹریفک نظام ای ٹکٹنگ سسٹم کا ٹریکس کے نام سے شروع ہوا ہے, یہ کراچی میں یوں سمجھیں کہ 1/10 10ویں حصے میں شروع ہوا ہے سر, اور یہ اگلے 2 سال تک پورے کراچی میں پھیلے گا. اور جو پورشن جس پر ای ٹکٹنگ ہو رہی ہے وہ شارع فیصل اور اسے لے کر 2 تلوار, ڈیفنس, کلفٹن اور آئی چندری گڑھ روڈ اور ہمارا ایوان صدر روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ سر شاہ سلیمان روڈ, یہ مین شارعیں ہیں جو ہماری جس پر ابھی ای ٹکٹنگ کا یعنی کہ ہم نے آغاز کیا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آف کورس یہ روڈز بھی بن جائیں گی تب تک, اور یہ چونکہ رول آؤٹ ہی 2 سالوں میں ہونا ہے تب تک پھر یہ بھی پورے کراچی تک 12,000 کیمروں کا جال بچ جائے گا. آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, آپ نے اس میں خدا لگتی بات کہی تھی, مجھے پسند آئی اس لیے اس کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا شہر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ ایون مین کہ کوئی موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہننے سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. سر یہ میں ود آل ڈیو رسپیکٹ میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا, لیکن یہ موٹر سائیکل سواروں کا جو مزاج ہے سر, اس کو پولیس کیسے روک پائے گی؟ کیونکہ خودسری تو ہمارے اندر اپنے اندر موجود ہے. ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ ایسے نہ بیٹھو تو ہمیں ویسے بیٹھنا جو ہے نا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے. سگنل پہ جب تک کوئی کلاشنکوف والا نہیں کھڑا ہو تب تک ہم گاڑی روکنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. جب تک یہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک کیسے یہ معاملات ہم سنبھال پائیں گے؟ ہم کیمرے لگا دیں یا کچھ بھی کر دیں. دیکھیں, یہ تو کلچر کا ایک حصہ ہے نا ہمارے. اس کلچر کو ہم نے چینج کرنا ہے. یہ اوور نائٹ تو ہونا نہیں ہے. اٹ ول ٹیک اٹس اون ٹائم. تو اس کا ہمیں انتظار بھی کرنا ہے, ہمیں جلد بازی بھی نہیں کرنی ہے. اوور نائٹ ہم نے کوئی نتیجے اخذ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے. ایکچولی لوگ جب اگر ہم سے کہ شارع فیصل کوئی اٹھا لیں, میرے خیال میں ہزاروں بائکس اس پہ آتی ہیں ڈیلی بیسس پر. اگر ہم اس کو ہی ایک سیمپل بنا لیں سم ہاؤ, جو کہ مختلف ادوار میں کوشش کی گئی ہے کہ موٹر بائکرز کو ان کی لین میں جا کر سکھایا جائے کہ وہ اس لین میں رہیں. اب ہم اس کو کوشش کریں گے, اور چونکہ پہلے اس طرح سے کیمرے لگے نہیں ہوئے تھے جتنے کیمرے ابھی شارع فیصل پہ لگے ہیں, تو اگر ہم وہاں پر سم ہاؤ اس کو ڈسپلن لے آتے ہیں اور ٹریفک میں یعنی کہ ہیلمٹ سمیت اور باقی ساری چیزوں کا ہم خیال کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کا ریپل ایفیکٹ ہوگا اور پھر وی کین ریپلیکیٹ اٹ سم ویئر ایلس ایز ویل. تو ہم نے اس کا فیزڈ ایک مرحلے وار کام اس کا سوچا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پھر 2 سے تلوار سے اور میٹرو پول تک یہ ایک سڑک ہے ہماری, یہاں پہ ہزاروں بائکس ڈیلی آتی اور جاتی ہیں. سیکنڈ فیز میں ہمارا اس کا ارادہ ہے. تو دیکھیں, کراچی میں مثالیں دی جاتی تھیں اچھے بیہیویئر کی ٹریفک کے 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں. یہاں پر تو لالٹین نہ ہونے پہ بھی ٹکٹس ہوتے تھے اور لوگ اس کا خیال رکھتے تھے. اگر یہ ہمارے پچھلے 30 یا 40 سالوں کے اندر برائی یا خرابی آئی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی وہ اسٹیٹس کو کی طاقتیں تھیں جو کہ قانون لاگو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. اب اگر حکومت قانون کو لاگو کرنے میں انٹرسٹڈ ہے جو کہ ان دا انٹرسٹ آف پبلک اور سٹیزنز ہی ہے, یعنی ٹکٹ کس بات پہ ہو رہے ہیں بھائی, آپ ہیلمٹ پہنے کے ٹکٹ نہیں ہوگا آپ کا, تو بات ختم ہو گئی. آپ ضروری تو نہیں ہے کھانا ہے ضروری ہے یا دوائی ہے پینی ہے,
آپ چوائس ہے آپ کی. اگر آپ چوائس رکھتے ہیں کہ میں ہیلمٹ بھی نہ پہنوں, ٹکٹ بھی مجھے نہ ہو, یا ہو تو 200 کا ہو تاکہ میں سینکڑوں دفعہ اس کو ریپیٹ کر سکوں, تو اس طرح سے اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. الٹیمیٹلی سب نے جو ہے نا وتھ پیسج آف ٹائم, ناٹ اوور نائٹ, اور اس کو سمجھنا ہوگا. گھانا سے ایک سفیر تھا ان کا چھوٹا, وہ آیا مجھے کہتا ہے آپ DIG ہیں ٹریفک کے. میں نے کہا جی. تو آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے آپ کے ڈرائیور جو ہیں بائکوں پر بغیر ہیلمٹ کے کیسے گھوم رہے ہیں. تو میں سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے. تو میں نے کہا گھانا میں ہوتے ہیں. کہتا ہے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ بغیر ہیلمٹ کے وہاں پہ موٹر سائیکل چلائیں ہم. اچھا سر, ویسے آپ کا نام ریفرنس کے طور پہ یوز ہوا, تو آپ تو ماشاءاللہ وہ تاریخی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر لیا, کیونکہ آپ کی گاڑی ہی پہلے دھری گئی تھی اور حکومت نے میرے خیال ہے آپ کو مثال بنا کر کے لوگوں کو پیغام دیا, کیونکہ سب سے پہلے آپ کا ڈرائیور دھرا گیا تھا, اسی پہ چالان ہوا تھا. تو ان کی تنخواہ ان کا کٹ چکی ہے, ان کو سبق نہیں, ہم نے معافی لے لی. پہلی معافی سب کو دے دی ہے چیف منسٹر صاحب نے, تو ہم نے بھی لکھ کر دے دیا. اچھا, تو دوسری دفعہ ہوگا تو بھرنا پڑے گا. حالانکہ میں نے سمجھایا ہوا ہے ان کو, اور میری کیا پتہ نہیں کتنے افسروں کی ہو گئی ہے اب تو, یعنی میں تو چھوٹا افسر ہو گیا ہوں. سر میرے پاس ایک خبر بتا رہی ہے, کراچی میں ای چالان کا نظام بے قابو. شہری کو ایک ہی روز میں 50,000 کے چالان مل گئے. 30 اکتوبر کو چالان ہوئے. حکیم اللہ کے مطابق چالان ایک ہی مقام پر اور 2 چالان دوسرے مقام پر ہوئے. سر پاکستانی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں, اندھی مچانے پہ آئے تو ہم ایٹم بم بنا دیتے ہیں, لیکن اللہ کا بڑا شکر ثم الحمدللہ 2025 میں گٹر لائن ہم سے سیدھی نہیں پڑتی. سر اس کا کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ میں رات میں 15 بجے سگنل پہ کھڑا ہوا ہوں, کوئی کس و ناقص میرے آس پاس نہیں ہے, کیمرہ میرے سر پہ لگا ہوا ہے, اور وہ کیمرے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور میں نے قانون نہیں توڑا, تو میں ریاست کو یا حکومت کو کیسے سمجھاؤں گا کہ میں بے قصور ہوں؟ دیکھیں یہ ان کا بالکل ہمیں پتہ لگا, اس طرح کے 2-4 اور کیسز بھی آئے سامنے. تو سہولت سینٹر پہ یہ لوگ گئے, ان کے ٹکٹس کلوز ہو گئے, مطلب وہ معافی نہیں ہوئی, کلوز ہو گئے. تو اس طرح سے یہ دیکھیں ایک ایشو شروع میں نا جب سافٹ ویئر چلتا ہے تو گلیچز آتے ہیں, ٹیدنگ پرابلمز ہوتے ہیں. بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو چوٹیں کھا کر پھر اس کا ایک وہ بنتا ہے, میموری کا ایک کھانا بنتا ہے. تو یہ سسٹم شروع کے دن تھے, یہ 27 کو شروع ہوا تھا. تو پرنٹنگ مسٹیک ہوئی تھی ہمارے ڈسپیچ روم کے اندر, تو وہ بٹن انہوں نے دبا دیے تھے, تو کافی اس طرح کے ٹکٹس نکلے. اس کے بعد پروٹوکول ڈیوائز ہوا, ہم نے اور سیکھا, سسٹم نے اس کو یعنی کہ ابھی پروہیبٹ کر دیا, ایک دفعہ اگر ٹکٹ پرنٹ ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہو سکتا. اب الحمدللہ ایسی کوئی نہیں ہو رہی. پھر AM اور PM کا مسئلہ آیا کہ لوگ رات کو ہیڈ لائٹ کے ساتھ ٹکٹ ان کو جاتا ہے اور لکھا دوپہر کے 2 بجے کا ٹائم تھا, تو یہ بھی پھر گلچ تھا ایک, وہ بھی سافٹ ویئر کا ہوتا ہے, وہ بھی ہم نے اس کو مطلب کیا ٹھیک. تو یہ دیکھیں شروع کی چیزیں ہیں, اس کو آپ کو اوور لک کرنا پڑے گا. اور چونکہ اب سرکار نے ویسے بھی فرسٹ وائلیشن کو مطلب ویور دے دیا ہے, تو لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی, یہ مان رہے تھے غلطی کی ہے, لیکن ایک ہی غلطی کی 5 کیوں؟ وہ ہماری غلطی تھی, سافٹ ویئر کی غلطی تھی, وہ اس کو ہم نے ختم کر دیا. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہم بھی لرن کریں گے, سافٹ ویئر بھی لرن کرے گا, اور الٹیمیٹلی دس ول بیکم اے فول پروف سسٹم. سر لیٹس ہوپ فار دیٹ. لیکن یہاں میرے پاس ایک خبر بتا رہی ہے, سرکولر ریلوے, گرین لائن, ریڈ لائن, K4 سب نامکمل, مگر ای چالان کا منصوبہ فوراً مکمل. سر یہاں بتایا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں سے 264 کروڑ روپے میونسپل ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے. گو کہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, لیکن 264 روپے بھی کراچی والوں پہ لگتے ہوئے کوئی مجھے ثابت تو نہیں کر سکتا. میں تو پروگرام میں بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر کے بات کر چکا ہوں, ابھی تک تو کسی کی مس کال بھی نہیں آئی. پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ای چالان وغیرہ ہوگا, جب ہوگا, یہ جو رقم جمع ہوگی, اس سے کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا؟ انورٹڈ کاماز میں وہ نہیں پوچھ رہا, اس سے عوام کی, ریاست کی فلاح و بہبود پر یا پولیس ڈپارٹمنٹ پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں جو لا کہتا ہے اس میں ہم 15% جتنا بھی فائن کلیکٹ ہوتا ہے وہ ان پولیس آفیسرز کو ملنا چاہیے جو روڈ پر دھوئیں میں, گرد میں, سردی میں, گرمی میں کھڑے ہو کر ڈیوٹیز کر رہے ہیں. اور ہسٹوریکلی ہمیں نہیں ملتا رہا, لیکن اب جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے کہ ہر مہینے ریکنسائل ہوگا, اور ہر مہینے کی جو مد ہوگی اس کا 15% ہم اپنے آفیسرز کو دین اینڈ دیئر اور ان کو دیں گے, کیونکہ ان کو موٹیویٹڈ بھی رکھنا ہے ہم نے, تاکہ وہ انسینٹیوائز ہوں.
باقی کے جو پیسے ہیں وہ ہم نے جو ریکمینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جیسے ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے ہمارا جو بالکل ہی یعنی کہ مرا ہوا گھوڑا ہے، تو اس کو ایک ہی دفعہ ختم کر کے اور ایک کمپنی بنائی جائے اور باقی پیسے اس کمپنی کو دی جائیں جو کہ سرکاری کمپنی ہو، جیسے تھرکول کمپنی ہے، جی جی جی، اسی طرح کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی ہم نے اس کا نام دیا ہے، اور اس میں آپ ہائر کریں مارکیٹ سے ینگ لڑکے جو جن کا ماسٹرز ہوا ہو یا پی ایچ ڈی ہوا ہو ٹریفک انجینئرنگ میں یا ٹرانسپورٹ مینجمنٹ میں، اور ان کے حوالے کریں آپ، وہ دیکھیں کراچی کو 2 سال کے اندر دے ول ٹرن اٹ اراؤنڈ، کیونکہ یہ پیسے اگر دکھیں گے لگتے ہوئے روڈ انفراسٹرکچر میں، روڈ فرنیچر میں، ٹریفک سگنلنگ میں، اور بھی بہت ساری چیز ہوتی ہیں، وارننگ بورڈز ہوتے ہیں، اسپیڈ بورڈز ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کو لگے گا کہ ہاں واقعی ہمارے اگر فائن ہو رہے ہیں، ایک تو ہماری غلطی ہے، دوسرا اس کا امپیکٹ روڈز کے اوپر دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ریکمنڈیشن ہے ہماری، اور سرکار نے اس کو بڑا سیریس لیا ہوا ہے، اور وہ سرکار جو ہے کسی بھی وقت بائی ایکٹ آف لا وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آئے گی۔ سر کچھ اور لوگوں نے بھی اس چیز کو بڑا سیریس لیا ہے۔ خبر کے مطابق کراچی میں ای چالان کے خلاف درخواست پر آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ٹریفک جو آپ ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے، 25 نومبر تک آپ سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے، اس پہ آپ کا اسٹانس کیا ہے سر؟ دیکھیں کورٹ تو سب کو فیئر ڈیو ٹائم دے گی اپنے آرگومنٹس پٹ کرنے کا، اور میرے خیال میں ہماری طرف سے ہمارے وکیل ہوں گے، سرکار کی جو وکیل ہیں وہاں سے بھی جو پرائیویٹ جو ہیں پٹیشنرز ہیں وہ بھی اپنے آرگومنٹس دیں گے۔ الٹیمیٹلی کورٹ ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے آرگومنٹ یہی ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کے آرگومنٹ یہ ہیں کہ یہ بہت زیادہ فائنز ہیں، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا، ہو سکتا ہے یہ ایکسیپٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے ریجیکٹ ہو جائے، یا کوئی ڈائریکشن مل جائے گورنمنٹ کو۔ سر میرے پاس ایک خبر ہے جو بتا رہی ہے کراچی اور لاہور کے جرمانوں میں حیران کن فرق، خلاف ورزی ہے ڈرائیونگ لائسنس کراچی میں 20,000، لاہور میں 200 روپے، کراچی میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 5,000 روپے دینے، لاہور میں 2,000 روپے، کراچی میں سگنل توڑنے پر 5,000 روپے دینے، لاہور میں 200 روپے، کراچی میں ٹرپل سواری پر 5,000 روپے دینے، لاہور میں 300 روپے، اوور اسپیڈنگ پر کراچی میں 5,000 روپے دینے اور لاہور میں 200 روپے، ون وے کی خلاف ورزی پر کراچی میں 25,000 روپے دینے اور لاہور میں 2,000 روپے۔ ایک تامل فلم دیکھ رہا تھا، یہ آئیڈیا اس وزیر اعلیٰ کو آیا تھا جس نے اچانک سے کیبنٹ میں کہا تھا کہ آپ 25,000 کرتے ہیں۔ اچھا وہ ان لوگوں کا تو نہیں پتہ، لیکن میں فلم دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا، میں نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جس وقت میں نے یہ خبر پڑھی تب مجھے یقین آیا کہ ہماری حکومت بھی فلمیں دیکھتی ہے۔ حضور والا، ہر آدمی پر کتنے پولیس والے ہیں یہاں کراچی میں، پہلی بات تو یہ، پھر کتنے بیچارے وی آئی پی ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کو کتنی تھکن ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، کتنے تو اپنے گھر میں کتنی ایمرجنسیز میں بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یہ ایک الگ رخ ہے جس کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں صرف پولیس والا رشوت دیتا ہی نظر آتا ہے لیتے، یہ سارے رخ نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس شہید کے گھر پہ کس طرح سے فاقے ہو رہے ہیں، تو پولیس فنڈ ان کے ساتھ کس طرح سے ان کی خیر خواہی کر سکتا ہے۔ سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایک تو کراچی میں پیدا ہونا ویسے ہی مطلب آپ سے المیاں خفائیں، آج کل کے معاملات کے مطابق تو ایسے ہی ہے، دوسری طرف یہ 20,000، 200، 5,000، 2,000، یہاں 25,000 وہاں 2,000، تو کیا ہم لوگ بھی ہجرت کر جائیں لاہور کی طرف؟ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ یہ جرمانے تو دیکھیں ایکچولی کراچی کے عوام کے لیے نہیں ہیں، یہ جرمانے تو ان کے لیے ہیں جو کہ لا کو بائی چوائس بریک کر رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاہور کے جرمانوں کے اوپر۔ دیکھیں لاہور کے جرمانوں کا ایشو کیا ہے، ہم اس کو ایسے پورٹری کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک پرفیکٹ سسٹم ہے۔ وہاں پر جب یہ جرمانے 200 روپے والے لاگو کیے گئے تو الٹیمیٹلی کورٹس نے ان کو کال کیا کہ اتنے سالوں سے سیف سٹی سسٹم ہے اور پھر بھی نظم و ضبط کیوں نہیں آ رہا سڑکوں پر۔ الٹیمیٹلی جب ان کو جرمانہ کا پتہ لگا تو انہوں نے 200 سے 2,000 روپے کر دیے بائک کے اور مختلف جگہوں کے۔ سر انفارچونیٹلی مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، یہاں ایک امیڈیٹ کمرشل بریک کی کال دی گئی۔ ناظرین ڈی آئی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں ہمیں جانا پڑے گا ایک کمرشل بریک پہ، بریک سے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر
میں یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں کہ عوام یہ سننا چاہتی ہے آپ کے منہ سے کہ یہ جو کیمرے اللہ ہمارے ہم پہ لگے ہوئے ہیں ہماری نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ہماری جیب پہ ڈینٹ مارنے، یہ ان بدبختوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لے گی جو ہماری جیب کا وزن ہلکا کریں گے، یا خدا نخواستہ جو ٹارگٹ کلنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں، یا جو مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے جو اس طرح کی الز میں لوگ شامل ہیں، یہ ان کو بھی فوکس کرے گی یا صرف یہ ہماری جیب پہ ہی رہے گی؟ دیکھیں اس کے دو فائدے مجھے فوری طور پہ نظر آئیں. نمبر ایک، جو چوکوں کے اوپر خاص طور پہ جو یہ لوٹ مار ہوتی تھی وہ بہت حد تک ڈسٹرکٹ پولیس نے بتایا اور لوگوں نے بھی بتایا کہ وہ کم ہو گئی ہے، بیکاز ہم نے اس میں کافی سارے چہرے جو شروع کے دنوں میں ہم نے ان کو دیے تھے، اس پہ الگ کام چل رہا ہے. یعنی کہ کوئی بھی ان کیمروں کی زد میں آ گیا تو وہ فیشل ریکگنیشن سے لے کر گاڑی کی ریکگنیشن تک وہ کہیں بچ نہیں سکتا. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آگے چل کر کہ چوکوں پہ جہاں بھی یہ کیمرے ہوں گے وہاں پہ کرائم کرنا ناممکن ہو جائے گا. دوسرا جو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے وہ مجھے ایمبولینس ڈرائیورز اور چھیپا اور ادھر ہیدی سے آیا ہے کہ ایک دم سے جو نان فیٹل ایکسیڈنٹس کا گراف تھا دھڑام سے آگے گرا ہے. ان کے گروپس میں سناٹا ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ سناٹا ہے یہاں پہ، ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی کال آتی تھی. کیونکہ جب آپ 30 کی اسپیڈ پہ چلیں گے بڑی گاڑیاں اور 60 کی اسپیڈ پہ چھوٹی گاڑیاں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا. اور مے بی 1-2 ماہ بعد اگر کوئی اس پہ مطلب ریسرچ کرے یا دیکھے، اس کی تقابلی جائزہ لے تو بہت فرق نظر آئے گا. تو اس کے نا بہت سارے ہڈن امپیکٹس آنے ہیں جو کہ شاید ہم اس وقت تو نہیں کچھ کہہ سکتے. الٹیمیٹلی جو ہے نا شہر میں اپارٹ فرام یعنی کہ ٹریفک ڈسپلن یہ جو چیزیں ہیں کرائم اور ایکسیڈنٹس، اس پر بھی اثر آنے والا ہے. اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے تو ایک دوست نے بتایا جس وقت یہ خبر چھپی تھی اس وقت نہیں مجھے معلوم ہوا. اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ جی حد رفتار مقرر ہوئی ہے شارع فیصل پہ، 60 کی اسپیڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا، میری نارملی اس سے زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اب اور محتاط ہو گیا ہوں. لیکن سر وہیں ایک پرابلم اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو بڑی والی گاڑیاں ہیں نا، میں ان کا نام نہیں لے سکتا ورنہ مارکیٹنگ پروموشن سمجھیں گے لوگ، وہ گاڑی لے کر کے اور کوئی بھی فیکا ماجت آیا اپنے آپ کو ریاست کا ماما سمجھتا ہے یا حکومت کا چیمپئن سمجھتا ہے، اس نے اس کے اوپر وائٹ والی مرکری لائٹ لگائی بھی ہوتی ہے اور وہ سر پہ ٹیوڑوں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ آ کر کے کسی کے بھی کان کے اوپر وہ بجانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے سائڈ پہ ہٹو. تو ان لوگوں کے لیے بھی حد رفتار والی چیز ہوگی یا صرف یہ ہم ہی لوگوں کے لیے؟ نہیں، آپ دیکھیں اس میں بڑے لوگوں کے چالان ہو گئے اوور سپیڈنگ پر. اب میں نام نہیں لے سکتا، لیکن دیکھیں سسٹم اندھا ہے نا اس حوالے سے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کون سی ہے. وہ بائک ہو، وہ بس ہو، یا وہ مرسیڈیز ہو، یا آڈی ہو، BMW ہو، اس نے تو اوور سپیڈنگ پک کرنی ہے. رڈار ہے نا وہ تو. وہ رڈار پہ آپ آ گئے تو بس آپ کو ٹکٹ آ جائے گا. مطلب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود ایاز. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہی تو اس کا خوبصورتی ہے اس کی کہ ڈسکریشن نہیں ہے، ثوابدید نہیں ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے. ایک دفعہ ٹکٹ چلا گیا تو معافی نہیں ہے. تو اور کیا چاہیے؟ اور پھر اگر آپ کو غلط گیا ہے تو اس کے لیے سہولت سینٹرز ہیں، آپ جائیں، آپ اپنا ٹکٹ معاف کروا لیں. لیکن سر یہ سزا آگے چل کر کے وہ جو ہے کہ پہلی آخر میں یہاں تک بھی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ تک. نہیں، وہ سزا نہیں ہے. دیکھیں سرکار ان کو بلا رہی ہے اپنے سٹیزن کو کہ آپ آ جائیں، یہ آپ کے خلاف ہے، آپ اس کو پے کریں یا اس کو چیلنج کریں. ایک بندہ کورٹ کے معرفت نہیں آ رہا، پولیس کے کہنے پہ نہیں آ رہا، پوسٹل کے کہنے پہ نہیں آ رہا. الٹیمیٹلی اس کو لوکیٹ تو کرنا ہے نا. لوکیٹ کیسے کریں اس کو؟ تو یہ سزا نہیں ہے. یہ جو شناختی کارڈ کی اس کی ٹیمپریری امپاؤنڈمنٹ ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہے کہ بھائی آپ آؤ، بتاؤ کیا مسئلہ ہے آپ کا. وہ آ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے مجھے تو ابھی پتہ لگا جب شناختی کارڈ میرا بند ہوا. تو پھر ہم دیکھیں گے بھائی سسٹم میں کہاں ایرر تھا. ہو سکتا ہے وہ غلط بول رہا ہو سکتا ہے سسٹم ہی ایسا ہو، یا اس نے شناختی کارڈ کا جو ایڈریس ہے وہ غلط لکھا ہو، تو بھی اس کا شناختی کارڈ اس کا کھل جائے گا. تو یہ دس از اونلی اے مینس ٹو آئیڈینٹیفائی کہ بندہ ہے کدھر سٹیزن. تو یہ کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی کو ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ تو ہو نا. کورٹ کے کہنے پہ نہیں آیا، ہمارے کہنے پہ نہیں آیا، پوسٹل پہ نہیں آیا، میسیج پہ نہیں آیا، اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کی، اس کے پاس میسیجز مسلسل چلتے گئے. الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی تو وے اور مین رکھنا ہے نا. آپ دیکھیے گا لاہور بھی اس کو فالو کرے گا، اور یہ ایک لاجیکل وے ہے، یہ کوئی ان لاجیکل وے نہیں ہے، یا کسی کو یہ ٹراماٹائز کرنا نہیں ہے. دس از دا وے نیشنز ایکچولی آر موونگ اہیڈ. سر اس وقت جو صورتحال ہے اکتوبر سے لے کر کے، اکتوبر کے اینڈ سے لے کر کے اور ابھی تک، تو کراچی کی سڑکوں پہ ہمیں جو ٹریفک پولیس ہے وہ اتنی مستعد نظر نہیں آتی انورٹڈ کاماز میں جتنی پہلے تھی.
اچھا وہ مستعدی بھی ان کی آن اے لائٹر نوٹ آپ سمجھ رہے ہوں گے, اس مستعدی کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سفارش لگا کر کے اور بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے کراچی آتے تھے کہ اگر سال 6 مہینے لگا لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں اپنا پلازا تو بن ہی جائے گا. پولیس ڈپارٹمنٹ کا مورال, انورٹڈ کاماز میں پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں, ان بلیک شیپس کا مورال, اس کا کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ وہ تو بیچارے آپ سمجھ رہے ہوں گے دیہڑی کے لیے آئے تھے, اور یہ ای چالان مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کا چاچا ماما ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں چینج جب بھی آتی ہے نا تو اس کی ریزسٹنس تو ہوتی ہے, ایک عوام کی ہے, ایک ود ان ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو مجھے تو ہر طرف سے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے اس سسٹم کو لے کر چلنا ہے. تو دیکھیں یہ چینج ہے, اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے, بھلے آپ پولیس آفیسر ہیں, بھلے آپ سٹیزن ہیں. یہ ڈسرپٹیو ہے, ایک دم سے اس نے چینج لے کر آیا ہے, اسٹیٹس کو اس نے ہلایا ہے. تو ایسے آفیسرز جو نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے اوپن فیلڈ ہے, دے کین گیٹ دیم سیلف ٹرانسفرڈ آؤٹ. مجھے نہیں چاہیے ڈیڈ ووڈ, نہ ہی مجھے کوئی ایسا انولنگ ورکر چاہیے جس کو میں زبردستی کام لوں. تو میرے ساتھ یعنی کہ اس سسٹم کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جو دل سے کلیئر ہے, جس کو اپنے اللہ پر مطلب یقین ہے کہ اس کی روزی, اس کا رزق جو ہے نا وہ مقرر ہے, اور اس میں بہت زیادہ بونسز آنے والے ہیں. میں تو اپنے آفیسرز کو یہی کہوں گا آج کے پروگرام کے توسط سے, ویسے بھی میں نے ان کو کہا ہے یو جسٹ ویٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اپنے حق حلال کا اتنا دے دے گا کہ جو آپ جس طرح یہ برونکائٹس کے مریض ہو جاتے ہیں بیچارے, سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں ان کا جو سلفر کانٹینٹ ان کے اندر جاتا ہے, یہ لیڈ پوائزننگ جو ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی, تو ان کا کمپنسیشن ضرور آئے گا. سر لیکن ایک چیز اور بھی ہے, آپ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اگر اس کام پہ لگا بھی دیتے ہیں, اگین ایک تو سرخ فیتہ ہوتا ہے, دوسرا وی آئی پی ڈیوٹی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب اس شہر میں وی آئی پیز اتنے ہیں کہ جس کے لیے مطلب میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, ان کا کیا ہوگا؟ وہ اس پولیس کو اسپیئر کریں گے کہ وہ جا کر کے یہ جو آپ کار خیر کہہ رہے ہیں وہ سب انجام دے. دوسرا, کراچی کی سڑکوں پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنے رائڈرز ہیں, بائک رائڈرز ہیں, جتنی گاڑیاں ہیں, اور یہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ابھی بات پھیلے گی تو شاید منسٹری آف انڈسٹریز تک بات چلی جائے. سر انفراسٹرکچر کا نہ ہونا پلس یہ جو فلکس آ رہا ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, کیسے ہم کنٹرول کر پائیں گے؟ میرے حساب سے تو مجھے اپنے بچوں کو لے کے آنے والے کچھ عرصے میں کراچی چھوڑ دینا پڑے گا. دیکھیں کراچی جو ہے شہر ہے نا وہ اسٹاپ اینڈ گو پہ ڈیزائن ہوا ہے. ہم نے انفارچونیٹلی اس کو سگنل فری کوریڈور پہ لگا دیا. میں نے جو اس کو دیکھا ہے, اگر اف یو اسٹاپ اینڈ گو, آپ کے اگر سگنلز جو ہیں وہ ڈائنامک ہوں اور ہوں, 400 جگہوں پہ ہمیں سگنلز چاہیے کراچی کے اندر. اگر 400 جگہوں پر سگنلز لگ جائیں, ہمارے ایک تو سپاہی بیچارے جو روڈوں پہ کھڑے ہو کے ہاتھوں سے گاڑیاں چلا رہے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا ہے باہر, آپ بھی دنیا گئے ہوں گے تو وہاں پہ روڈوں پہ تو پولیس ہوتی نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں سگنل نہیں ہے, اور سگنل کون سے ہیں؟ فکسڈ والے, 60 سیکنڈ تو بس کھڑے رہو, چاروں طرف کوئی گاڑی نہیں, آپ کھڑے ہو. یہ تو آپ کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں. اب جو سگنل آئے وہ گاڑیوں کو گنتے ہیں, 30 اگر گاڑیاں یا 25 جو بھی ان کا سسٹم ہے تو وہ ایک دم گرین ہو جاتے ہیں, اور اگلے کو بتاتے ہیں کہ میں نے 25 گاڑیاں چھوڑی ہیں, تم اپنا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. وہ پھر تینوں طرف اور دیکھتا ہے, اور پھر وہ اس حساب سے اپنی ٹائمنگ اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. تو یہ یعنی کہ کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ہے ویل, آپ نے صرف سسٹم لے کر آنا ہے. آپ ان جگہوں پر لگا دیں. میرے خیال میں اگر یہ سسٹم لگ جائے, روڈوں سے پتھارے, ٹھیلے, ٹھیے یہ ہٹ جائیں اور بڑا اسٹرانگلی ہٹ جائیں, آپ کی پارکنگ جو ہے نا ڈیزگنیٹ ہو جائے, 3 چیزیں آپ کر دیں, میرا خیال ہے کراچی کی سڑکیں جو ہے نا لنڈن سے 3 گنا بڑی ہیں, اور اس کا ٹریفک آرام سے ابزارب بھی کر لیں گی. اور اگر آپ کا زیادہ سے زیادہ آئے گا پریشر تو وہ پیک آورس پہ آئے گا, وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 سے 3 گھنٹے ہیں, اس کو آپ گزاریں صبر کے ساتھ, اسٹاپ اینڈ گو کے ساتھ. یو ہیو انف روڈ اسپیس, اتنی وائڈ روڈز ہیں, یہ تو فرانس کی روڈیں ہیں یہاں پہ, شانز الیزے جتنی 6 رویا سڑکیں شہر کے بیچ میں کدھر ہوتی ہیں, اس کو آپ ٹھیک کر لیں. کیجیے, لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید اس مشروب میں نے صبر و تحمل و برداشت کا کوئی مادہ ملانے کی, نہیں میں چوڑی ہونے کی بات کر رہا ہوں. نہیں پتہ کیا میں نارمل سر میں آپ کو اپنے کلپ بھیجوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ آپ دیکھیے گا. ان سڑکوں کی تعریف کو رہنے دیتے ہیں. پہلے میں آپ سے کچھ اور پوچھنے کا تمنا ہوں. حضور والا, کراچی میں ای چالان شروع ہوا ہے, ساتھ میں ابو ظہبی کے حوالے سے خبر آئی ہے. ابو ظہبی میں ڈرائیور لیس جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سر مہذب دنیا, مہذب ملک جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں کہیں, ایمانداری کی بات ہے, کہیں بھی نہیں تھے, نہ پہلے تھے
اور آج اگر ہم بات کریں تو شاید اگر ہم اپنی پر آ جائیں تو آج بھی ہندوستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ سب نے دیکھا. اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں ابھی ہم اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ سگنل کیسے ہونے چاہیے, لوگوں کو ہیلمٹ پہنانا. پولیو کے قطرے پلانے کے لیے میں دیکھتا ہوں وہ بیچاری عورتیں جو گھر سے نکلتی ہیں اپنے کام چھوڑ کے, ان کے ساتھ 2-2 3-3 پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں. سر اس ملک میں ایک ہی چیز تو فری ہے, ایک تو دھول اور دوسری وہ کہ پولیو کا ڈراپ. دھول تو ہمیں ہر جگہ چٹائی جاتی ہے اوپر سے نیچے تک, اس پہ میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا, آپ تو سرکاری افسر ہیں. لیکن یہاں جو ہو رہا ہے پولیو ورکرز تک کے ساتھ, وہاں پہ بھی قربانی کا بکرا وہ پولیس والے ہی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق اگر نہ ہو تو وہ بیچاریوں کا وجود تک خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں حضور. اس میں میرے لیے سوال کیا ہے؟ اچھا یہ تبصرہ ہو گیا. سوال یہ ہے باس کہ ہمارے یہاں لوگوں کو تو یہ تک نہیں پتا کہ یہ پولیو ڈراپ پلانے آپ کو جو آ رہے ہیں جو سرکاری لوگ, تو اٹس اے فیور, یہ کوئی امپوزیشن نہیں ہے جو آپ کو جبر و تسلط یا استبداد کا جو ہے وہ مزہ چکھایا جا رہا ہے. میرا یہ ہے آپ یہ جو ای چالان نافذ کر رہے ہیں اس کی بینیفٹس جو آپ نے ابھی بتائیں, میں کیسے اپنے لوگوں کو کنونس کروں کہ جس طرح آپ پولیو پہ ریزسٹ اب کرنا آپ نے کم از کم تھوڑا بہت چھوڑا ہے, اس پہ بھی آپ ریزسٹنٹ کرنا چھوڑ کر کے تھوڑا سا فالو کریں, لائن بنائیں. دیکھیں یہ جگہ نا میں نے آپ کو بتایا کہ سلو پروسیس ہے, اس میں ہمیں تھوڑا سا نا صبر کرنا پڑے گا. ہماری عوام اتنی انسیولائزڈ نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو گردان لیا ہے. ٹائم لے گا, یہ ٹائم کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نا عرب کی آپ نے بات کی, ابو ظبی, یہ تو بدو لوگ تھے جی, ان کو کیا پتا گاڑی کیا ہوتی ہے. ان کو تو 50 سال پیچھے چلے آئے تو اونٹ کے علاوہ سواری نہیں تھی. اس کے بعد گاڑیاں آئیں تو وہ ایسے چلاتے جیسے اونٹ چلا رہے ہیں. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ انہوں نے کوئی کتابیں پڑھی یا کوئی پی ایچ ڈی کر لی انہوں نے؟ ان کے فائن لگے نا, ان کو سسٹم آئے, ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بھائی یہ چیز غلط ہے. یہ تو ایک جنریشن نے سیکھا, دوسری جنریشن ٹھیک ہو گئی. ابھی جو ہماری جنریشن ہے نا اس کو آپ مٹی ڈال دو, انہوں نے کچھ نہیں کیا نہ مول. اب جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے بھلا سوچیں ہم, ان کو ایسا سسٹم دیں جو وہ پڑھ کے نکلیں تو وہ فخر سے اپنے ملک کا نام لے سکیں کہیں پر. تو میرے خیال میں تو جنریشنل ایک گیپ ہے اور ہم ان کو 2 سے 3 سال میں کور کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ جیسے میں نے کہا آپ کی سڑکیں ٹھیک ہو جائیں, آپ کا انفراسٹرکچر لگ جائے, آپ کے ڈائنامک سگنلز ہوں, روڈ مارکنگز ہوں. تو کراچی کا مقابلہ کوئی شہر کیسے کر سکتا ہے؟ سر سب سے بڑا سوال اور جو سب سے بڑا اعتراض ہے, ایون میرا بھی یہی سوال اور اعتراض ہے, کراچی میں ایک سب سے بڑی, میں اس کو مافیا کہتا ہوں, ڈمپر مافیا. ان کے ظلم و ستم کا علاج وہ ابھی سرکار کے پاس ہے. خیر اس پہ بھی کسی اور پروگرام میں بات کریں گے, آپ سے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن سر جو چالان مجھ پہ ہو رہا ہے, جو قواعد و ضوابط میرے ساتھ لاگو کیے جا رہے ہیں, یہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. اب اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی یہ ادھار ہے, یہ چکاؤں گا میں. لیکن ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو وہاں کھڑے ہو کر کے اور جن کے گن مینز دار دار فائرنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پولیس ایک FIR لیتی ہے اور اس کے بعد وہ جا کر کے عدالت سے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ دوسری طرف جا کے بدماشی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سب سے مشکل جو میرے لیے مرحلہ تھا وہ یہ ہیوی ٹریفک کی تھا. جب سے میں آیا ہوں میں نے جتنی میٹنگز ان کے ساتھ کی ہیں اتنی شاید میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی. الٹیمیٹلی دیکھیں اب لاء کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے ہر بڑی گاڑی جو بھی ہیوی ہے اس میں ٹریکر لگانا ہے, اور جو نہیں لگائے گا اس کا سب سے بڑا جرمانہ بھی ان کا ہی رکھوایا ہم نے, وہ 1 لاکھ روپیہ. اور اگر اوور سپیڈ کرے گا, اگر ٹریکر لگا ہوگا, ہمیں انسٹنٹینیسلی پتہ لگ جاتا ہے. وہ ٹریکر لگانے کے لیے بھی تو ریزسٹنٹ تھے. پہلے کیا تھا, آپشن تھی نا, ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے. اب تو لاء میں آ گیا, اب تو کوئی ریکویسٹ کی بات ہی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ٹائم فریم ہے, نہ ہی کوئی ڈیڈ لائن ہے. وہ مجھ سے کوئی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ ٹائم دے, میں نے کہا ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے. جب مومنٹ یو آر کاٹ 1 لاکھ روپے کا آپ کو ٹکٹ آ جائے گا. اب آپ 11,000 یا تو سال کے دے دیں ٹریکر کے, یا آپ 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا ہر جرمانے کے ساتھ بھر لیں. تو یو سی ان کے یہ دے ول ناٹ گو اسکاٹ فری. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو جب ٹریکر لگنا شروع ہوئے یعنی کہ آج سے 2 ماہ پہلے, اور ابھی آپ نمبر آف ڈیتھس دیکھیں گے نا کراچی کے اندر 90 ہوتی تھیں. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, ہر روز 3 یومیہ 3 ڈیتھس ہوتی تھیں ٹریفک میں, بڑی چھوٹی سب ملا کر ہے گاڑیوں کی. اب جو ہے وہ 45 پر پہنچ گئی ہے. تو اگر 45 بندے ہم بچا رہے ہیں نا کسی ایک سسٹم کی انٹرونشن سے, تو کیا وہ سسٹم غلط ہے؟ بہت بڑی سکسیس ہے. ناظرین یہ سکسیس سٹوری جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ڈی آئی جی ٹریفک جناب پیر محمد شاہ صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر کلوزنگ ریمارکس لوں گا آپ سے کیونکہ وقت کی ازحد کمی ہے. آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارہ کی. آپ کا میسج ٹو دا پیپل کیا کریں؟ میرے خیال میں آئی وڈ سے کہ ہمارے جو موونگ وائلیشنز ہیں وہ تو ٹکٹس جنریٹ ہو رہے ہیں, اور اب ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا پارکنگ وائلیشنز. ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بسز, کارز, موٹر بائکس جو یونیورسٹیز, اسکولز, کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ریسٹورانٹس, بڑے بڑے مالز اور چھوٹی دکانیں اس کے آگے بے ہنگم ہیں. تو ہم 1 مہینے کے اندر پارکنگ وائلیشنز پر اپنا کام شروع کریں گے. تو میری ریکویسٹ ہے کراچی کے لوگوں سے, سٹیزن سے, کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ پہلے پارکنگ جو ڈیزگنیٹڈ ابھی ہم بورڈز لگا رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں پارک نہ کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی یہی وہ ایک ڈسپلن ہے جس کے تھرو ہم دوسروں کو جو کہ تھوروفیئر کے طور پہ جا رہے ہیں, وہاں سے گزر رہے ہیں, ان کو راستہ دے سکتے ہیں. تو یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے سب سے کہ یہ سسٹم آپ کے لیے ہے, اس کو آپ نے ڈسپلن ہو کر ہی کامیاب کرنا ہے. سسٹم کبھی بھی چینج نہیں ہوتے جب تک کہ انڈیویجول خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا. تو ہم سب اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہی یہ سسٹم کامیاب ہوگا. رائٹ سر, ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوتے ہوئے. بڑا مہنگا اور مشکل نسخہ بتایا ڈی آئی جی صاحب نے, لیکن اگر کر گزرے تو میرے خیال ہے کچھ اچھا ہو ہی جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ایمان اللہ.